میں سے زیادہ قریب عذروِ دوستی کے ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان کے اندر علماء ہیں اور درویش لوگ ہیں، مشائخ ہیں، اور اس وجہ سے کہ بے شک وہ تکبر کرتے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ چھٹے سپارے کی آخری آیت ہے، یہاں ہمارا چھٹا سپارہ مکمل ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مذہبی لحاظ سے جو اس وقت بڑے بڑے گروہ تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، وہ 3 تھے۔ ایک وہ تھے جو مکے میں جن کا عروج تھا، جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا جن کا مدینہ طیبہ میں اس کے قرب و جوار میں غلبہ تھا۔ تیسرا طبقہ عیسائیوں کا تھا، نصارہ کا تھا، وہ بھی مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ تینوں نان مسلم ہونے میں، غیر مسلم ہونے میں، کافر ہونے میں برابر تھے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر، اپنے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ٹرپل تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کا موازنہ کریں گے اسلام کے مذہب کے بارے میں، تو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن، جو دشمنی میں اشد ہیں، سخت ترین دشمن ہیں، وہ یہودی ہیں، اور ان کے بعد دوسرے درجے میں مشرکین مکہ ہیں، اور پھر تیسرا درجہ ہے عیسائیوں کا، نصارہ کا۔ وہ مسلمانوں کے دوستی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پہ آئیں گے، قریب آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ دوست ہیں، وہ پیچھے آ چکی بات کہ کوئی کافر مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، لیکن اگر تقابل دیا جائے ان دوسروں کے ساتھ تو ان کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اور اس کی ایک واضح بات ہے، آج جتنا اسلام پھیل رہا ہے یا پھیلا ہے، سب سے زیادہ مسلمان ہونے والی تعداد جو ہے وہ عیسائی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے تبلیغ اسلام کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے اور لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، زیادہ عیسائی ہیں۔ اس لیے عیسائی اسلام کے زیادہ قریب ہے، لیکن یہاں قرآن مجید میں اس کی وجہ 2 بتائی ہے، اور وہ بڑی قابل غور ہیں، اور وہ ہمیں اپنانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائی کیوں قریب ہیں اسلام کے، وہ جلدی حق کیوں قبول کر لیتے ہیں، وہ حق کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے یہودیوں کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں جلدی تیار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 ان کے اندر علماء اور مشائخ ہیں، ان کے اندر علم وحی ہے، چاہے وہ اپنے اس مسلک کے لحاظ سے ہیں، لیکن بہرحال علم وحی کے ساتھ وابستہ لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ جو اسی وجہ کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر نرم مزاجی ہے، تکبر نہیں ہے۔ یہ 2 وجہ ہیں، یہ 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے فرمایا کہ ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت زیادہ ہے، ان کے اندر قبول حق کی اہلیت زیادہ ہے۔ اور وہ 2 طبقے مشرکین مکہ، وہ تو مکمل علم وحی سے بیزار تھے، ان کو پتہ آتا ہی نہیں تھا کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے، وہ کسی آسمانی کتاب کا نظریہ ذہن رکھتے ہی نہیں تھے، نہ کسی کا علم رکھتے تھے، نہ اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کے ساتھ وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ بیچارے علم وحی سے مکمل طور پر محروم۔ اور یہودی
علم وحی حقیقت ان کے آباء و اجداد میں تھا، ان کے بڑوں میں تھا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں یہودی جو تھے وہ مکمل علم وحی کو چھوڑ چکے تھے، اس سے محروم ہو چکے تھے، اس سے دور ہو چکے تھے۔ تو گویا حقیقت یہ نکلی کہ جس قوم میں، جس سوسائٹی میں علم وحی کی وابستگی رہے گی تو وہاں قبول حق کی صلاحیت رہے گی۔ بڑا عجیب سا جملہ یہاں آخر میں جا کے نچوڑ کے طور پر اس آیت کا جو مکھن اور کریم نکالا ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا قوم اور ملت کی اصل روح، یہ ہیڈنگ ہے، قوم اور ملت کی اصل روح حق پرست علماء اور مشائخ ہے۔ قوم اور ملت کی اصل روح، ہمارے اندر جو روح ہے یہ روح نہیں ہے۔ اگر وہ روح نہ ہو جو علم وحی سے جوڑتی ہے تو پھر درندہ انسان، زندہ تو یوں سارے ہیں، جنگل کے درندے بھی زندہ ہیں، ان کے اندر بھی روح ہے، لیکن حقیقتاً جو روح ہے قوم کی، ملت کی، وہ حق پرست علماء اور مشائخ ہیں۔ فرمایا آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ قوم اور ملت کی اصل روح حق پرست، خدا ترس علماء اور مشائخ ہے۔ ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جس قوم میں یہ نہیں ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بیچارے حق سن سکیں، وہ حق کو سمجھ سکیں، وہ حق کو قبول کر سکیں، یہ صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کام تو زندوں کا ہے، مردہ تو نہیں سمجھ سکتا، مردہ نے تو نہیں مان سکنا، یہ بات زندوں کی ہے۔ تو فرمایا ان کا یعنی حق پرست علماء کا اور خدا ترس مشائخ کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء اور مشائخ موجود ہوں جو دنیوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، جو دنیوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہو۔ جس قوم میں ایسے علماء اور ایسے مشائخ رہیں وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ اور جس قوم میں، جس طبقے میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ایسے اہل اللہ، خدا ترس مشائخ اور حق پرست علماء ان کا وجود نہ رہے، یا ہوں تو صحیح مولوی لیکن ہوں لوگوں کی چاہت والے، ہوں دنیا کے پیچھے جانے والے، مفادات، بس میرے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میری روٹی کی مسئلہ ہے، میری روزی کا مسئلہ ہے۔ کوئی پرچون کریانے کی دکان کر کے روٹی کمائے گا اور کوئی مسجد میں امامت کر کے روٹی کمائے گا۔ مقصد اگر دین نہیں رہے گا، صرف روٹی بن جائے گی تو پیشہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا پیشہ ہے، ماشاءاللہ اچھا پیشہ ہے۔ کوئی اور گناہ کر کے روٹی کماتا ہوگا، یہ بیچارہ گناہ سے بچ کے روٹی کماتا ہے، لیکن دین نہیں پھیلے گا، اس سے انقلاب نہیں آئے گا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو واقعتاً ایک انقلابی چیز ہے وہ نمودار نہیں ہوگی اس معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام پوری دنیا میں جو پہلے کیا لے کے گئے، ان کے پاس بخاری شریف تھی، مسلم شریف تھی، قرآن کی تفسیریں تھیں، صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ وہ وضو ایسے کرتے تھے جیسے میرے آقا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ تجارت ایسے کرتے تھے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور سمجھائی تھی۔ کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، سیرت مقدسہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی تھی۔ صحابہ اس نور کو لے کر کے نکلے ہیں تو پوری دنیا کو منور کر کے رکھ دیا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ کروڑہاں شہر، کروڑہاں زمین کے علاقے ایسے فوراً ہی اسلام میں آتے گئے، نہ تلوار چلانی پڑی، نہ کوئی جنگیں کرنی پڑی زیادہ، لیکن علاقوں کے علاقے مسلمان ہوتے گئے۔
تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، یہ نور ان کے پاس تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہودی اگر اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، ان بیچاروں میں قبولیت حق اور حق کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے بھیجے ہوئے، اپنی طرف بھیجے ہوئے نبیوں کو قتل کیا کہ ہمارے شہروں میں یہ ہوں ہی نہ۔ اہل حق کا وجود ہی برداشت نہیں ہوتا اس وقت جب بندہ بیچارہ یہودی صفت بن جاتا ہے، جب ان صفات میں چلا جاتا ہے بیچارہ، تو پھر اس وقت ان کو اہل حق کا، حق کہنے والے کا، بتانے والے کا وجود برداشت۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن کے اشارے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک گروہ انبیاء کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ آخر نبی سے بڑا با اخلاق کوئی ہے؟ نبی سے زیادہ خوبصورت سیرت والا، خوبصورت زندگی والا، خوبصورت اخلاق والا، خوبصورت بول والا، اچھے الفاظ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج ہم کہیں کہ بھی ہم با اخلاق اتنے بن جائیں کہ لوگ ہمیں قبول کر لیں، ہاں اس وقت ہے جب دینی بغیرت بن جائے، ورنہ اگر نبی والی زندگی گزارو گے تو پھر نبی سے بڑے با اخلاق تم نہیں بن سکتے ہو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی وہ زیادتی ہے، کون سا وہ ظلم ہے، کون سی وہ جفا ہے، کون سی وہ زیادتی ہے، کون سی وہ تکلیف ہے جو میرے اور آپ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے نہیں پہنچائی؟ ہاں عرصہ لگا، 7 سال لگے، ہجرت کے بعد محنت ہوتی رہی، تو آخر اللہ پاک نے اسی مکہ کو فتح کیا، اور اس میں سے سوا چند لوگوں کے اکثر نے حق کو قبول کیا۔ ابو سفیان کتنی جنگوں میں کافروں کی طرف سے قیادت کرتا رہا، کتنی جنگوں میں، لیکن بالآخر صحابی رسول بنا۔ محنت تھی، اللہ پاک نے دل پلٹے، تو اس لیے فرمایا سب سے زیادہ سخت اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے وہ یہودی ہیں، اور والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ اب یہودیوں کا تو قساوت قلبی، دلوں کا سخت ہونا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنے سخت دل ہو چکے تھے، اللہ کی طرف سے دلوں پر ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ بیچارے نبی کو برداشت نہیں کر سکے، نبی کی بات کو برداشت نہیں کر سکے، نبی کی ذات کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور مشرکین مکہ، انہوں نے میرے اور آپ کے پاک نبی، حضور سے اچھے اخلاق والا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور سے اچھی سیرت والا، جس کے الفاظ بڑے میٹھے میٹھے ہوں، پیارے پیارے ہوں، لوگ قبول کر لیں، اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج 15ویں صدی کا کوئی مبلغ، کوئی مولوی، کوئی کہے کہ جی میرا انداز اس طرح اچھا ہے، اس لیے میری مخالفت کوئی نہیں کرتا، مجھے سارے قبول کر لیتے ہیں، تو جس کو سارے قبول کرتے ہیں وہ اصل میں حق بات کہہ نہیں سکتا، ورنہ یہ حق بات ہو اور پھر باطل کو برداشت ہو، یہ مشکل ہے۔ میرے نبی سے زیادہ سیرت اور خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا یہ مشرکین مکہ بڑے اسلام کی دشمنی میں سخت ہیں، اور فرمایا وَلَتَجِدَنَّ، ضرور بے ضرور آپ پائیں گے، محسوس کریں گے، اقربہم، ان لوگوں میں سے جو آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے موجود ہیں، مودتاً، ازروے محبت کے زیادہ قریب، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، نصرانی کہلواتے ہیں، وہ باقیوں کے مقابلے میں وہ دشمنی میں انتہائی سخت، اور یہ قربت میں قریب ہوں گے، محبت میں قریب ہوں گے۔ ذالک بان منہم، وجہ کیا ہے کہ آخر عیسائی کیوں حق قبول کر لیتے ہیں، کیوں حق سن لیتے ہیں، کیوں حق کے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت کیوں رکھی ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کہ ان کے اندر علماء ہیں، ورہبانا، اور ان کے اندر درویش مشائخ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نرم مزاجی ہے، تکبر نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔